گل نے مجھے مزید بتایا، بھوک لگتی تھی تو چلانے لگتا تھا۔ 2 اور 2 کا مطلب تھا دودھ کی بوتل۔ مکھی، مچھر، چیونٹی، سب کے لیے ایک ہی لفظ تھا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم اور محسن تو فوزیہ کے گھر نہیں جاتے تھے، محسن نے کہا۔ میں نے بتایا تھا نا، میں فوزیہ کے شوہر سے ملتا رہتا تھا، کبھی وہ بچے کو بھی لے آتا تھا اپنے ساتھ، وہی بتاتا تھا اس کے بارے میں۔ گل نے کہا، فوزیہ اسے بوبی کہتی تھی، نام تو بابر سلطان تھا۔ ہم بھی بوبی ہی کہیں گے نا محسن؟ ظاہر ہے، محسن نے کہا۔ چلو تم بوبی کو لے لو یا پھر ناشتہ لگاؤ، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ رابعہ نے کہا، لاؤ بوبی کو مجھے دے دو۔ میں نے کہا، جی نہیں، بوبی ہمارا بیٹا ہے، کسی کے پاس نہیں جائے گا، کیوں بوبی؟ بوبی نے اس سوال کا جواب یوں دیا کہ پہلے میری ناک پکڑی، ایک ہاتھ مار کے کپ نیچے گرایا اور پھر میز کو گیلا کر دیا۔ وہ بہت خوبصورت اور پیارا بچہ تھا۔ کسی تکلف کے بغیر وہ رابعہ کی گود میں چلا گیا اور وہ اسے دلانے کے لیے باتھ روم میں لے گئی۔ یار کتنے محبت کرنے والے ہیں بوبی سے، مگر ماں باپ کا پیار کون دے سکتا ہے؟ محسن نے کہا۔ یتیم تو ہو گیا اتنی سی عمر میں۔ گل ایک دم بکھر گئی۔ خبردار جو کسی نے اسے یتیم کہا، یہ لفظ میں سننا بھی نہیں چاہتی۔ جب پیار میں فرق ہوتا ہے تو بچہ بھی محسوس کرتا ہے۔ ہم اس کے ماں باپ ہیں تو پھر ہمارا پیار وہی ہونا چاہیے نا بوبی کے لیے جو اس کو ماں باپ سے ملا تھا۔ کیوں کمی ہوگی آخر اس میں؟ میرا دل تو ممتا کے جذبات سے خالی نہیں ہے۔ محسن اسے بڑی مشکل سے چپ کرایا۔ سوری گل، مجھے معاف کر دو، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ ہمارا بیٹا ہے، اسے کبھی احساس نہیں ہوگا کہ اس کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا۔ ہم اس سے بھی زیادہ پیار دیں گے اسے۔ تم سے اچھی ماں کون ہوگی اس کے لیے؟ اور میرے لیے تو یہ سب کچھ ہے۔ میرا تو ایک ہی گھر تھا، نہ ماں باپ رہے نہ بہن کا گھر بچا۔ گل بڑی مشکل سے خاموش ہوئی۔ ساری بات خیال اور احساس کے زخموں کی ہے۔ گھاؤ جتنے گہرے ہوں درد اتنا ہی آزار دیتا ہے۔ کبھی ہوا کا جھونکا ٹیس کو بیدار کر دیتا ہے تو کبھی قطرہ شبنم بھی تڑپاتا ہے۔ ایک حادثے نے گل سے وہ صلاحیت چھین لی تھی جو شاید خالق کائنات کے نزدیک اس کی وجہ تخلیق تھی۔ جو عورت ماں نہ بن سکے، وہ خود کو ہرے بھرے شاداب اور برگو بار سے لدے ہوئے زندگی کے گلشن میں کسی بے نمو سوکھی شاخوں والے درخت کی طرح محسوس کرتی ہے، اور جسے خندہ گل میں بھی تحقیر و تذلیل کا انداز نظر آتا ہے۔ گل نے بلا وجہ یہ محسوس کیا کہ محسن نے اس کو تانا دیا ہے۔ وہ ماں بننے کی جسمانی صلاحیت سے محروم ہوئی تھی۔ اس کے جذبات کا سرچشمہ خشک نہیں ہوا تھا۔ نہ محسن نے یہ کہا تھا کہ تم ماں نہیں بن سکی، تو تمہیں کیا معلوم کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، اور نہ اس کی بات کا یہ مطلب تھا کہ اصلی اور نقلی ممتا کے فرق کے باعث بچے کو یتیمی کا احساس ہوگا۔ مگر گل کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی۔ شاید یہ ایک لاشعوری خوف کا نتیجہ تھا کہ دنیا کو اس کے پیار میں ہمیشہ کھوٹ نظر آئے گا، اور اس کی محبت میں مصنوعی پن تلاش کرنے والے یہی کہیں گے کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ اس کا نیم البدل کون ہو سکتا ہے؟ ماں 10 بار مارے تو دنیا کہے گی بچے کی اصلاح کے لیے ایسا کرتی ہے۔ کوئی دوسری عورت غلطی سے بھی جھڑک بیٹھے تو مورد الزام ٹھہرتی ہے کہ اپنا بچہ نہیں ہے نا۔ بے شک عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، مگر مستثنیات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی مثالوں کی کمی نہیں جہاں سوتیلے کہلانے والے سگوں سے زیادہ رشتوں کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ رابعہ اور گل کو بہت سی باتیں کرنی تھی، اور بوبی کی شکل میں ان کو ایک کھلونا مل گیا تھا۔ اکرام شیخ کی ٹیکسی میں محسن کو ساتھ لے کر میں دوپہر سے کچھ پہلے باہر نکلا۔ ہم فوزیہ کے گھر گئے۔ کرائے کے اس گھر میں آئے فوزیہ کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، پھر بھی محلے کے 2-4 گھروں سے لوگ رسمی تعزیت کے لیے آ گئے۔ انہیں شکایت تھی کہ ہم نے روایت کے مطابق کسی ہمسائے کو ایک وقت کا کھانا لانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ سوئم سے پہلے ہی گھر بند کر گئے آپ تو بھائی صاحب، ایک بولا۔ ہاں جی، کل ہو جائیں تو بے شک تالا ڈال دیں۔ ہم تو رات بھی کھانا لائے تھے اور صبح کا ناشتہ، محسن نے کہا۔ میں آپ سب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ مجبوری یہ تھی کہ میرا بھانجا 2 سال کا ہے، وہ ماں کو یاد کر رہا تھا، اور یہاں رہتا تو زیادہ پریشان ہوتا۔ گھر میں کوئی اور عورت نہیں تھی، اس لیے ہم چلے گئے تھے۔ پہلے والے نے کہا پل تو ہونے چاہیے جہاں، دوسرے نے اتفاق کیا چنے تو وہیں پڑے جاتے ہیں جہاں سے جنازہ اٹھے۔ میں نے محسن کو اشارے سے منع کر دیا کہ وہ اس سری بحث میں نہ پڑے۔ بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ، مگر ہمیں تو آج جانا ہے لاہور، محسن بولا۔ ہم آج ہی گھر خالی کر دیں گے۔ دوسرے نے افسوس سے زیادہ ملامت بھری نظریں گھمائیں۔ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتی بھائی صاحب، ویسے تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب لوگ کل اور چیلم کو بھی فضول رسم کہنے لگے ہیں۔
مغفرت کی دعا لاہور میں بھی کی جا سکتی ہے اور ایک دن کیا ساری عمر مانگی جا سکتی ہے۔ محسن باز نہ رہ سکا۔ پلاؤ، زردے اور قورمے کے بغیر بھی قرآن خوانی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ برا مان کے چلے گئے۔ خود انہیں بہانے کی تلاش تھی جو محسن کے رویے نے فراہم کر دیا، ورنہ فرصت کسے تھی کہ غم خواری کرے۔ ان کے جاتے ہی میں نے سی ڈی انٹرپرائز کا نمبر ملانے کی کوشش کی۔ محسن اور اکرام گھر کے سامان کا جائزہ لینے لگے۔ اس میں سے کتنا چھوڑا جا سکتا ہے، کتنا غیر ضروری ہے جو بیچ دینا چاہیے، اور کیا ساتھ لے جانا ضروری ہوگا۔ کچھ چیزیں اکرام شیخ اپنے گھر میں رکھنا چاہتا تھا۔ بعد میں انتخاب اور پیکنگ کے مسائل کا حتمی فیصلہ خواتین پر چھوڑ دیا گیا۔ دوپہر کے وقت کراچی سے لاہور کی لائنیں خالی نہیں مل رہی تھی اور ایس ٹی ڈی کوڈ ملاتے ہی انگیج کی ٹون آ جاتی تھی۔ میں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور پھر کسی نے کال بیل بجائی۔ آنے والا ایک سب انسپیکٹر تھا اور اس کے ساتھ تھانے کا کوئی سپاہی۔ اسے سوالیہ اور مشکوک نظروں سے ہم تینوں کا جائزہ لیا۔ میں نے محسن سے فرانچ میں کہا، اسے واضح الفاظ میں سمجھا دینا کہ میں بہت بڑا وکیل ہوں، بلکہ فرانس میں مجھ سے بڑا وکیل کوئی بھی نہیں ہے، اور میں جو کیس ساتھ میں لیتا ہوں اس میں مجرم اور مدعی دونوں صاف بچ جاتے ہیں، لیکن تفتیشی افسر ضرور اندر ہو جاتا ہے۔ سب انسپیکٹر نے کہا، یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ محسن نے کہا، آپ حکم کریں، کیسے تکلیف کی؟ پہلے میری بات کا جواب دو، وہ سخت لہجے میں بولا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب تم اردو میں بات کر سکتے ہو تو پھر؟ محسن نے مسکرا کے کہا، میں تو اردو جانتا ہوں، مگر یہ وکیل صاحب لندن سے ایک قتل کی خصوصی تفتیش کے لیے پاکستان آئے ہیں۔ انہیں برطانوی حکومت نے خاص طور پر فرنچ گورنمنٹ سے درخواست کر کے طلب کیا تھا، اور یہ برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ ہی لندن سے لاہور پہنچے تھے۔ برطانیہ کے وزیر امور دولت مشترکہ بھی اسی فلائٹ سے آئے تھے، اور وہ وفاقی وزیر داخلہ سے میٹنگ کرنے چلے گئے تھے۔ یہ وکیل صاحب نہ انگلش جانتے ہیں اور نہ اردو نہ پنجابی۔ سب انسپیکٹر مرعوب نظر آنے لگا تھا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ بھی تھانے دار ہے اور اسے کسی غیر ملکی لاٹ صاحب سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تمہارا یہ گورا وکیل یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ ذہنی جہالت ہے یا ہم کالوں کا کمپلیکس ہے کہ ہمارے لیے یورپ امریکہ سے تعلق رکھنے والا ہر شخص گورا ہے اور ہر عورت میم۔ موسی نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ یہ قتل کی خصوصی تفتیش کر رہے ہیں، مگر یہاں اس گھر میں تو کوئی قتل نہیں ہوا ہے۔ سب انسپیکٹر بگڑ گیا۔ اب میں نے مسکرا کے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں بیٹا کہ وہ حادثہ تھا یا قتل۔ موسی نے اس کا ترجمہ کیا۔ وکیل صاحب تعارف چاہتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں سب انسپیکٹر رشید پراچا ہوں، لالو کھیت تھانے سے کل کے حادثے کی تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ اکرام نے کہا، سب انسپیکٹر صاحب، لالو کھیت کو لیاقت آباد کہا جاتا ہے۔ فضول باتیں مت کرو مجھ سے، ورنہ… وہ بھڑک اٹھا۔ ورنہ کیا؟ ڈاک دو گے مجھے؟ اکرام نے سکون سے کہا، ایک بات بتا دوں تمہیں پراچا صاحب، میں بھی سب انسپیکٹر تھا پولیس میں، اور میں ڈائریکٹ بھرتی ہوا تھا۔ LLB کرنے کے بعد SSP زامن رضوی مرحوم کے ساتھ تھا، تم جانتے ہو انہیں؟ پراچا ٹھنڈا پڑ گیا، نہیں۔ کبھی ادھر رہے ہیں SSP صاحب؟ اکرام نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تو وہ دنیا ہی میں نہیں رہے، لیکن اپنے کسی سینئر سے پوچھنا، کسی DIG یا IG سے، کہ وہ کیسے آدمی تھے۔ آخر تم نے کیا غلطی تھی کہ پولیس کی نوکری گئی؟ اکرام مسکرانے لگا، شاید پولیس کی نوکری کرنا ہی میری غلطی تھی۔ میرا مزاج ہی نوکری کا نہیں تھا، اور پولیس میں میرا کیسے گزارا ہوتا؟ میں حرام نہیں کھاتا تھا اور بہت زیادہ فرض شناسی دکھاتا تھا۔ قانون پڑھا تھا، اس لیے کوئی غیر قانونی اختیار استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے نکالا نہیں گیا تھا، میں نے استعفیٰ دے دیا تھا، ورنہ انجام یہی ہوتا۔ پراچا کا موڈ پھر بدلنے لگا۔ اب کیا کرتے ہو؟ ٹیکسی چلاتے ہو؟ جی ہاں، مگر یہ سب تمہیں بتانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں اپنی تھانے داری کی اکڑ پھوم مت دکھاؤ، شرافت سے بات کرو، اور خیال رکھو یہاں ایک سابق تھانے دار ہے تو ایک بہت بڑا وکیل، اور تیسرا مشہور صحافی غالب۔ موسی نے مسکرا کے اکرام کی طرف دیکھا، مگر یہ جھوٹ چل سکتا تھا۔ اسے پراچا سے مصافحہ کیا۔ مجھے ارباب ہدایت اللہ صاحب نے یاد کیا تھا۔ اپنے IG صاحب نے؟ پراچا بولا، ہاں، میں وکیل صاحب کے ساتھ آیا ہوں، کسی مترجم کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہوں، اور اس کیس کی رپورٹنگ بھی۔ ویسے ارباب ہدایت اللہ صاحب سے پرانے مراسم ہیں۔ ایک سب انسپیکٹر کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ محسن کی بات کو غلط سمجھے یا IG صاحب سے تصدیق کر سکے۔ پھر تو جناب علی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ اس نے اٹھ کے بڑے ادب سے مصافحہ کیا، ہرگور کے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔
کانسٹیبل فوراً اٹھ کھڑا ہوا. اسے سب کے ہاتھ تھام کے بطور عقیدت سینے پر رکھے. خیر سے مرحوم کا آپ سے کیا رشتہ تھا؟ پراچا نے گویا تفتیش کا آغاز کیا. محسن یعنی غالب نے کہا. مرنے والی میری بہن تھی، حقیقی بہن، اور دوسرا اس کا شوہر تھا. او ہو بڑا افسوس ہوا جی، پراچا نے کہا. بڑے حرامی ہیں یہ ٹرک والے جی. سب سے زیادہ بندے یہی مارتے ہیں سڑکوں پر، اور پھر ذرا شرافت انسانیت نہیں ان میں، بھاگ جاتے ہیں واردات کر کے. اچھا کہاں چلے جاتے ہیں؟ محسن نے تن سے کہا. ملک چھوڑ کے ٹمبکٹو پہنچ جاتے ہیں، یا ڈرائیوری چھوڑ کے اولیا بدل دیتے ہیں اور روپوشی کے لیے کسی گاؤں کی مسجد میں پیش امام بن جاتے ہیں کہ سراغ ہی نہیں ملتا. وہ ڈٹھائی سے مسکرانے لگا. آپ تو جانتے ہیں جناب، سب کچھ مالکان انہیں بچاتے ہیں، سیدھے افسروں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر کوئی گواہی نہیں دیتا. پکڑ لیں تو ضمانت ہو جاتی ہے اور کیس بنتا ہے زیادہ سے زیادہ 304A کا، غیر ارادی قتل. اکرام نے سر ہلایا. مگر پراچا صاحب، اس کیس میں تو قتل عمدن کے شواہد ملتے ہیں. بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ٹرک نے کیسے پیچھا کر کے رکشے کو ٹکر ماری تھی 2 مرتبہ، اور کتنی دور تک اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا. اچھا جی، پراچا نے سخت حیرانی کا اظہار کیا. آپ بتائیں مجھے، کس نے دیکھا تھا؟ 2 گواہ مل جائیں تو ہم قتل عمدن کا پرچہ کاٹ دیں گے. کس کے خلاف؟ موسی نے کہا. کیا ڈرائیور کا پتہ چل گیا ہے؟ کوئی سراغ ملا ہے؟ نہیں جی، یہی تو ساری مصیبت ہے. خیر انشاءاللہ کوئی سراغ ضرور ملے گا. اس نے نامعلوم قاتل کو ایک گالی سے نوازا. موسی نے کہا. میں آج ارباب صاحب سے کہوں گا تو اس کیس کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم بنا دے، کم سے کم کوئی DSP ہو. پراچا کا چہرہ اتر گیا. ہاں جی، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، بادشاہ لوگ ہیں وہ. اور آپ کی اپروچ سے ہوتا ہے سب کچھ جناب عالی. ہم تو خانہ پوری کر سکتے ہیں، زیادہ اختیاری نہیں ہے ہمارا. کیا آپ صرف اس کام کے لیے آئے ہو؟ نہیں پراچا صاحب، میں تو موسی و آندرے کے ساتھ لاہور میں سخت مصروف تھا. وہ بہت اہم کیس ہے، لیکن بہن کے ساتھ حادثہ پیش آنے کی خبر سن کے میں کیسے نہ آتا. یہ وکیل صاحب ہمدردی میں ساتھ آ گئے. ہم کل تک واپس چلے جائیں گے. یہاں اکرام شیخ اس کیس کی تفتیش میں ساتھ رہے گا. پراچا نے اطمینان کا سانس لیا. آپ فکر ہی مت کرو جی. اب موسی نے براہ راست اور میں نے اس کی معرفت سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تو صورتحال ایسی ہو گئی جیسے تفتیش سب انسپیکٹر پراچا نہیں کر رہا، ہم کر رہے ہیں. اسے سوچا ہوگا کہ تھانے داری کا روب جھاڑ کے تفتیش کے بہانے لوائقین کو ڈرائے گا، دھمکائے گا کہ وہ حادثے کو قتل قرار دینے کی کوشش چھوڑ دیں، ورنہ. ہر تھانے دار کا جملہ اگر ورنہ پر ختم ہو تو آگے سمجھنے والی کی سمجھ پر منحصر ہے کہ وہ ظلم ناانصافی کو نوشتے تقدیر سمجھ کے قبول کرتا ہے یا 100 پیاز 100 جوتے کھانے چاہتا ہے. میں نے کہا. کیا پولیس نے جائے واردات کا معائنہ کر لیا؟ محسن بولا. اور وقوع کا نقشہ تیار کر لیا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا. وہ ہاں جی، یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. میں نے کہا. کیا وہاں عینی گواہ نہیں ملا؟ محسن بولا. ٹرنک بازار کے دکاندار تو وہیں باہر بیٹھے رہتے ہیں، ان میں سے کسی کے بیان سے کوئی سراغ ملا؟ نہیں جی، دکاندار تو سب عام طور پر موجود رہتے ہیں، مگر اتفاق سے اس وقت سب نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے. محسن بولا. ہاں جی، بالکل یہی بات کہی سب نے، اور تم نے مان لی. 3:30 بجے کون سی نماز پڑھ رہے تھے باجماعت؟ محسن نے کہا. ایسے ہی جی، بکواس کرتے ہیں سارے، ایسے کدھر کے نمازی ہیں. پراچا نے فوراً پینترا بدل لیا. روٹی چھوٹی کھا رہے ہوں گے، سب اتنی دیر سے کھانا کھاتے ہیں. پراچا، یہ تو ہم بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کتنے بجے نماز کے لیے جاتا ہے اور کتنے بجے کھانا کھاتا ہے. سیدھی صاف بات کرو کہ تم نے کسی کا بیان لینے کی زحمت نہیں کی. ادھر بیان دیتے ہیں جی یہ لوگ، سارے بے ایمان ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، کسی کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. میں نے کہا. تمہارا خوف تو ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم چاہو اور کوئی بیان نہ دے؟ پراچا نے مردہ لہجے میں کہا. اچھا جی، بلا لیتے ہیں آج سب کو. میں نے کہا. سب کو نہیں، صرف انہی کو جن کی دکان کے سامنے یہ حادثہ پیش آیا تھا. ان سے پوچھو کہ اس وقت گاہک کون تھے. انہوں نے کسی کو پانی کی ٹینکی فروخت کی تھی تو کیش میمو دیا تھا. ٹینکی کون لے کر گیا تھا؟ سوزوکی والا گیا تھا تو اس نے ٹینکی کہاں پہنچائی تھی؟ کوئی ٹینکی فٹ کرنے گیا تھا تو اس نے بھی گاہک کا مکان یا فلیٹ دیکھا ہوگا. اس گاہک کو طلب کر لو. وہ کس لیے جی؟ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. موسی نے اسے غور سے دیکھا. اچھا ٹھیک ہے، تمہاری بات آج ہی میں IG صاحب کو بتا دوں گا کہ تم حد سے زیادہ مصروف ہو سکتا ہے وہ تمہیں فارغ کر دیں. لائن حاضر ہو جاؤ گے تو بہت ٹائم ملے گا. پراچا پریشان ہو گیا. نہیں جی، میرا مطلب نہیں تھا،
وہ گاہک کیا بتائے گا؟ اکرام نے کہا، ہو سکتا ہے گاہک کوئی سمجھدار آدمی ہو، اس نے ٹرک کا نمبر نوٹ کر لیا ہو یا ٹرک ڈرائیور کو دیکھ لیا ہو۔ 8-10 دکانوں میں سے کسی پر بھی گاہک نہ ہو یہ ناممکن ہے، وہاں بہت خریداری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں بس پر سوار ہونے والے بھی کھڑے رہتے ہیں۔ پراچا نے طنز سے کہا، ان سب کو بھی بلا لوں جو اس وقت وہاں کسی بھی بس میں سوار ہوئے تھے؟ ڈرائیور، کنڈکٹر، محسن نے کہا، ہاں انہیں بھی طلب کر لو۔ ظاہر ہے یہ ناممکن تھا، مگر محسن نے طنز کا بہت مناسب جواب دیا تھا اور تھانے دار صاحب کے بس میں نہ تھا، ورنہ وہ محسن کا سر پھاڑ دیتا یا اپنا سر پھوڑ دیتا۔ اچھا اب تم جاؤ، ہم آتے ہیں کچھ دیر بعد تھانے۔ واپس جاتے ان سب دکانداروں کو دعوت نامہ دے جاؤ جن کی دکانیں جائے واردات پر ہیں، جہاں ٹرک نے رکشا کو ٹکر ماری تھی، وہاں سے لے کر اس جگہ تک جہاں دوسری ٹکر ہوئی تھی اور جہاں تک ٹرک رکشا کو گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ 15-20 دکانوں کے سامنے یہ سب ہوا ہوگا۔ محسن نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، تم کہو تو میں آئی جی صاحب سے تمہاری بات کرا دوں؟ وہ حواس باختہ ہو گیا، نہیں جی اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ممکن ہے تمہیں میری باتیں بری لگ رہی ہوں، میں کون ہوتا ہوں تمہیں حکم دینے والا؟ آئی جی صاحب تو خیر مالک ہیں صوبے کے، ہمارے لیے آپ کا حکم بھی حکم ہے سر۔ پراچا اٹھ کھڑا ہوا، آپ کتنی دیر میں تشریف لاؤ گے؟ میں نے کہا، 1-1.5 گھنٹے بعد۔ ٹھیک ہے جی، گواہاں حاضر ہوں گے، آپ خود جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں۔ اس نے ہاتھ ملایا اور بڑی اجلت میں روانہ ہو گیا۔ دیکھا تم نے، یہ کیس فائل کرنے کے موڈ میں تھا۔ اکرام بولا، یہاں تو شیر کو سوا شیر مل گیا، ورنہ ان کا تو اصول ہے کہ جو فریاد کرے اسی کو ملزم بنا دو۔ مجھے ایک ایسا ہی کیس یاد ہے، کوئی شخص لاہور میں ٹیکسی کے نیچے آ کے مر گیا تھا۔ اس کی بیوی نے شوہر کے بزنس پارٹنر پر قتل کا شبہ ظاہر کیا تو پولیس نے بیوی کو پکڑ لیا کہ وہ بھی شریک جرم ہے۔ اس کے بزنس پارٹنر سے ناجائز مراسم تھے، وہ ایک ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شوہر کو اس کے چال چلن پر پہلے ہی شک تھا، اس نے آشنا سے مل کے اسے ٹھکانے لگا دیا اور اب آشنا اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں تو وہ انتقام لینے کے لیے اسے پھنسا رہی ہے۔ پولیس نے عورت کا بھی ریمانڈ لے لیا اور بزنس پارٹنر کا بھی۔ ان سے پوچھتے رہے کہ وہ ٹیکسی والا کون تھا اور انہوں نے اسے کتنے پیسے دیے تھے حادثہ کرنے کے۔ بزنس پارٹنر تو پیسے دے کے چھوٹ گیا، عورت پر کیا بیتی، یہ بڑی افسوسناک کہانی ہے۔ موسی نے کہا، مجھے غالب نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ کوئی چور ایک گھر میں گھسا تھا، وہاں صرف ایک لڑکی تھی، اس نے شور مچایا تو چور اسے قتل کر کے بھاگ گیا۔ بعد میں بھائی آیا تو اس نے تھانے جا کے رپورٹ کی۔ پولیس نے بھائی کو دھر لیا کہ چور کا نام کیوں لیتے ہو، کیا چوری ہوا ہے، کچھ بھی تو نہیں، اصل بات بتاؤ کہ اس کا وہ آشنا کون تھا جس کے ساتھ تم نے بہن کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا اور مشتعل ہو کے قتل کر دیا۔ ریمانڈ انہیں مل گیا اور وہ بھائی سے یہ تفتیش کرتے رہے کہ کیا اس نے آشنا کو قتل کر کے کہیں اور دفنا دیا ہے یا دریا میں پھینک دیا ہے۔ چور والی کہانی تو جھوٹ ہے، آبرو ریزی ہوئی ہے لڑکی کی، میڈیکل میں سب آ جائے گا۔ اندازہ کرو اس بھائی کی ذہنی کیفیت تھا۔ غالب نے اس کو چھڑایا 5,000 میں نے افسوس سے کہا، جس کا کوئی نہ ہو اسے کسی بھی کیس میں اندر کیا جا سکتا ہے۔ کہانی واقعات بدل کے یہ لوگ کسی بھی واردات کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک یہ ٹرک کا سراغ لگا چکے ہوں گے اور شاید ٹرک کے مالکوں سے کیس دبانے کا معاوضہ بھی جیب میں ڈال چکے ہوں گے۔ جہاں ان کا فائدہ ہو وہاں یہ بہت مستعد اور ذہین ہو جاتے ہیں اور آسامی کو قبر میں سے نکال لاتے ہیں۔ اکرام شیخ اور محسن بے مکی ہو جانے والے گھر کے اسباب کی منتقلی اور دیگر انتظامی نوعیت کے مسائل کا جائزہ لینے لگے۔ میں نے سی ڈی انٹرپرائز کا نمبر ملایا اور خلاف توقع اس بار لائن جلد ہی مل گئی۔ ہیلو کہنے والی وہی حسینہ تھی جس سے میں اپنے چودھری دلاور صاحب کی پہلی قسط کا تحفہ دے کر بھاگ آیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے پہچانا بلبل بغداد؟ کون تم؟ اس نے چند سیکنڈ میں مجھے شناخت کر لیا۔ ہاں میں بغداد کا چور، بغداد سے بول رہا ہوں۔ تحفہ کیسا رہا؟ تم بہت خطرناک آدمی ہو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میں نے کہا، دیکھو لڑکی، تم اتنی چالاک نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کر رہی ہو، اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت لائن پر میری آواز اور کون کون سن رہا ہے۔ شاید ہر لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہوگا۔ یہ نمبر بھی یقیناً آبزرویشن پر ہوگا اور چودھری دلاور کی بیوہ، میرا مطلب ہے ہونے والی بیوہ، دوسرے فون پر ایکسچینج سے پوچھ رہی ہوگی کہ فون کال کہاں سے موصول ہوئی ہے۔ اسے کہو تکلیف نہ کرے، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کال کراچی سے کی گئی ہے اور میں سکندر بخت بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی بتا دو اسے
کہ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے فالتو باتوں کے لیے۔ جی میں بتاتی ہوں۔ اس کی آواز سے گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ ظاہر تھی۔ دوسرے لمحے دلاور کی بیوی لائن پر آ گئی۔ تم سکندر بخت ہی ہو نا؟ میں نے کہا۔ تم پہچانتی نہیں ہو میری آواز؟ جانتے بوجھتے انجان بن کے فضول سوالات کرو گی تو محض وقت گزارو گی۔ میں فون بند کر دوں گا۔ میرے پاس صرف 15 منٹ ہے۔ 15 منٹ؟ سکندر میری بات تو پوری سنو گے نا؟ اظہار عشق یا اعتراف سب 15 منٹ میں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ وقت دینا میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس میری کال کو ٹریس کر کے یہاں پہنچ جائے گی۔ مجھے پاکستانی پولیس سے اتنی تیزی کی امید تو نہیں کہ آدھے گھنٹے سے پہلے کوئی تھانے دار کرسی سے ہل بھی سکے۔ ہوا معاملہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، لیکن میں خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ سکندر، میرا کوئی ارادہ نہیں پولیس کو درمیان میں لانے کا، یقین کرو۔ سوری مسز دلاور، یقین اور اعتبار کے لفظ تمہاری زبان سے اچھے نہیں لگتے اور میرے لیے بے معنی بھی ہو گئے ہیں۔ شکار گاہ میں ہم بیک وقت شکاری بھی ہیں اور شکار بھی۔ موسیو آندرے نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ تم سے بات کروں۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ کیا یہ خطرناک کھیل ختم نہیں کیا جا سکتا سکندر؟ وہ بولی، ورنہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ سب نہیں، میرا مقصد تو دلاور کو تباہ کرنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے میرے باپ کو تباہ کیا تھا۔ اب دلاور کی باری ہے۔ دیکھو، وہ سب واقعی برا ہوا، سارا قصور دلاور کا تھا، میں مانتی ہوں، لیکن کوئی صورت اس جرم کا کفارہ ادا کرنے کی؟ تمہارے نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے کسی طرح؟ ہاں، مجھے وزیر خان لا دو، زندہ سلامت، اسی حالت میں جیسے میں نے اسے لندن جاتے وقت آخری بار دیکھا تھا۔ آج تمہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں صرف ایک مرد کی نہیں، بچوں کے باپ کی ضرورت ہے، اور دلاور کا ولی عہد دولت یا طاقت سے باپ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ سکندر، میں سمجھتی ہوں تمہارے جذبات کو، لیکن کیا تم معاف نہیں کر سکتے اسے؟ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ سکتی ہوں، رحم کی بھیک مانگ سکتی ہوں۔ تم اتنے سنگ دل اور شفاق تو نہیں ہو سکتے کہ ایک بیوی اور ایک ماں کے آنسوؤں اور التجاؤں کو ٹھکرا دو۔ تم جہاں کہو، میں سب کے سامنے تمہارے قدموں میں سر رکھ سکتی ہوں۔ میں تمہارا باپ تو واپس نہیں لا سکتی، لیکن اس کے علاوہ سب کچھ دے سکتی ہوں، وہ سب جو تمہارا حق تھا۔ اس کے علاوہ جو میرا ہے سب لے لو۔ میں نے کہا، مسز دلاور، تم جذباتی باتیں کر رہی ہو، اس طرح جیسے لوگ دل دینے کی بات کرتے ہیں۔ صرف تمہارے کہنے سے مجھے سب کچھ نہیں مل جائے گا۔ کیا واقعی یہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ چودھری دلاور کے سارے اثاثے میرے نام کر سکو؟ اس کے نام پر جتنی کوٹھیاں ہیں، اس کا سارا بینک بیلنس اور کاروبار؟ تمہاری خاموشی ہی تمہاری بے بسی کا اعتراف ہے۔ میں دلاور کو راضی کر سکتی ہوں کہ وہ تم سے صلح کر لے۔ میں نے ہنس کے کہا، ایسا تو وہ خود مجھ سے کئی بار کہہ چکا ہے۔ وہ میرے مالی نقصانات کی تلافی کے علاوہ بھی بہت کچھ دینے پر تیار ہے۔ میری ذہنی و جسمانی اذیت کا کفارہ، ہرجانہ یا جرمانہ،